اور کوشش بالکل یہی ہوگی. ظاہر ہے میرے لیے تو یہ سیگمنٹ بہت زیادہ انٹرسٹنگ اس لیے بھی ہے کہ میں خود علماء سے اور شجاع بھائی سے کچھ نہ کچھ سن کے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کروں گا, بہت عام فہم انداز میں, عام فہم الفاظ میں, ریلیونٹ ایگزامپلس کے ساتھ, بالکل سادہ سی لیکن علمی ظاہر ہے گفتگو کر کے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح, کسی تعارف کے محتاج نہیں, اگرچہ ان کے ساتھ صرف 2 نشستیں ہوئی ہیں اس سے پہلے, ایک 12 ربیع الاول اور 15 شعبان, لیکن بڑا ایک اپنائیت والا الحمدللہ ماحول ہو گیا ہے. مذہبی اسکالر ہیں جناب شجاع الدین شیخ صاحب, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی اسماعیل نورانی صاحب, بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور جنید بھائی تو ہیں ہی ہمارے ساتھ. اگر اجازت دیں میں شجاع بھائی سے بالکل اسی کنٹینیوٹی میں جو ہم بات کر رہے تھے نا, 15 شعبان کی کنٹینیوٹی, وہ والی بات ہے. اچھا, اس وقت بھی ہم یہ رو رہے تھے کہ وی ہیو ایکسیلنٹ ایگزامپلس ٹو کوٹ, وی ہیو ایکسیلنٹ رول ماڈلس ٹو فالو, اینڈ وی آر آلریڈی ڈوئنگ دیٹ, کہ ہم کم سے کم کہنے کے تک تو ان کو فالو کر رہے ہیں. اس دن بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ زباں پہ صرف ہے دعوے, مثال کوئی نہیں, دیار عشق نبی میں بلال کوئی نہیں. اب اگین ابھی جو ہم بات کر رہے تھے, پہلی رمضان ہے آج, یہ اب ہم کچھ ہی دیر بعد پہلے روزے میں داخل ہو جائیں گے. ہم ان لوگوں کی مثالیں بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ جن قوموں کا تشخص بہت ہی جاہلانہ تھا, وہ بھی اس رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی جنگیں روک دیا کرتے تھے. اس شہر میں اور اس ملک میں ہے کہ معاملات تھمنے کا نام نہیں لے رہے. یہ کیا ہے شجاع بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ایشو کو جب ڈسکس کرنا ہو تو اس کے بہت سارے ڈائمینشنز ہو سکتے ہیں. کریکٹ. پہلا ڈائمینشن تو یہ ہے کہ کیا ہماری جو بنیاد اصلاً تھی آج ہم نے اس کو برقرار رکھا ہے. ہم نے پاکستان بنایا 66 برس پہلے, اس وقت ایک قوم موجود تھی جو قوم مہاجر, پٹھان, سندھی, بلوچی, پنجابی نہیں تھی. وہ قوم دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث نہیں تھی. وہ قوم مسلمان تھی. کیا آج ہمارا وہ تشخص برقرار ہے؟ پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, میں سن رہا تھا جنید بھائی نے آیت کوٹ کی تھی, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, سورہ رعد آیت نمبر 11 ہے. اللہ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے. ہمارے آباء و اجداد نے قربانی دی تھی زمین پر اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے. قرآن حکیم قصاص کا حکم دیتا ہے, سورۃ البقرہ آیت 179, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص کے حکم کے اندر زندگی موجود ہے. آپ لوگ میڈیا پہ بیٹھتے ہیں, ہم سے زیادہ جانتے ہیں. آج جرائم کی ری انیکٹمنٹس دکھائی جاتی ہیں, یہ تو بتا دیا جاتا ہے کہ کون کون سا جرم ہوتا ہے اور کیسے کیسے ہوتا ہے. ہم جیسے سادہ لوگ جن کو معلوم نہیں بھی ہوتا ان کو بھی جرائم کرنے کے ٹیکنیکس معلوم ہو جاتے ہیں. شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ جرم ہوا تو اس کی انویسٹیگیشن تو کمرہ عدالت میں ہو, بھرپور طریقے پر اسکروٹنائز کیا جائے, اور جب جرم ثابت ہو تو پنشمنٹ کہاں ہوگی؟ وہ پبلکلی ہوگی. وہ پبلکلی ہوگی. آج سارے ہمارے پروگرامز کے اندر جرائم کو تو ہم پروموٹ کرتے ہوئے دکھا دیتے ہیں پبلکلی, لیکن کیا کوئی سزا کا نفاذ ہم نے دکھایا؟ سعودی عرب میں اختلاف اپنی جگہ, آج بھی اگر کیپٹل پنشمنٹ اسلام کی نافذ ہیں تو کرائم ریٹ آج بھی دنیا میں سب سے کم ہے. تو جب تک یہ قصاص کا حکم نافذ نہیں کیا جائے گا یہ حالات نہیں سدھریں گے. اسی کراچی کی ہم بات کرتے ہیں, سارا ٹریبیونل بٹھا دیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے, اور وہ کامنٹس آ گئے کہ ہم لوگوں کو بتا اور دکھا نہیں سکتے. اس کے بعد کیا ہوا؟ آج تک کسی مجرم کو پبلکلی لٹکایا گیا. جب تک قرآن کے اس قصاص کے حکم پر عمل نہیں کریں گے ہم یہ اپنی جان و مال کی حفاظت میں ناکام ہی رہیں گے. اور ایک بات اور صرف مجھے پھر آپ آگے بڑھائے گا گفتگو کہ اب جب ہم تفصیل میں جائیں گے تو آگے اس پر بھی بات کریں گے کہ ایک ہوتا ہے گواہی کا نظام, پھر اس گواہ کو تحفظ دینا. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جرم کا گواہ ہو تو وہ گواہی اس لیے نہیں دے سکتا کہ پھر اس گواہ کی اپنی جان کو خطرہ. یعنی میں نے وہ ایک شعر سنا تھا کہ میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر, میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر, گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا. اب یہ بھی تو عجیب صورتحال ہے نا کہ میرا ضمیر چیز کے کہہ رہا ہے کہ میں سچ بیان کروں, لیکن پھر دوسرے بھائی نے قصاص کو زندگی کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا جہاں پر اللہ کا حکم جاری کیا جاتا ہے وہاں اس ایک لمحے میں اللہ کی اتنی رحمت برستی ہے جتنی 70 سال میں برستی ہے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کی حدود میں سے ایک حد ایک مرتبہ جاری کی جاتی ہے تو 40 دن مسلسل برسنے والی بارش سے زیادہ خوشحالی آتی ہے. اس پہ سوچنا پڑے گا ہمیں. جب تک اس پہ نہیں سوچیں گے اپنی اصل کی طرف نہیں آئیں گے, نہ متحد ہوں گے, نہ ہماری جانیں محفوظ ہو سکتی ہیں. شجاع بھائی آپ کی بات سر آنکھوں پر, اور آپ کی یہ بات لوگوں تک بھی پہنچی اور ہمارے بڑوں تک بھی پہنچی, اور ہمارے جو گورنمنٹ کے بڑے لوگ بیٹھے ہیں. ابھی میں نے شروع میں ایک بات بھی کہی تھی کہ اگر ایک حاکم جھوٹے منہ یہ کہہ دے
کہ میں اس زمین پر اللہ کے حکموں کو نافذ کروں گا تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. وہ اگر صرف زبان سے یہ بات کہہ دے, ابھی شروع بھی نہ کرے, نسبت اللہ کی طرف کر دی نا, نسبت اس نے اپنی اللہ کی طرف کر دی. مولانا ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے, اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں تو جو دین کو غالب کرنے کی جو پہلی تحریک تھی, جو مارکہ بدر تھا, رمضان میں ہوا, اور پھر عملاً بھی جو فتح مکہ ہوئی وہ بھی رمضان میں ہوئی. تو میرا سوال یہ ہے کہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ ایک انفرادی عبادت ہے, اور یہ انفرادی تربیت اور تزکیہ ہے, لیکن ان غزوات کا اللہ رب العزت کا اس مہینے میں کروانا, ماہ سیام میں کروانا, اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. یقیناً بہت زیادہ اہم سوال ہے, اور روزے کے حوالے سے یہ سوال بھی ایک منفرد سوال ہے. عام طور پر لوگ روزے کی برکات سنتے ہیں, روزے کے فضائل کے حوالے سے جانتے ہیں, اور اس سے زیادہ روزے کے حقائق میں غور نہیں کرتے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, حکیم کا فعل یعنی حکمت والی ذات کا فعل, حکمت والی ذات کا قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. اللہ رب کائنات نے ہمیں روزے جیسا نظام عطا فرمایا ہے. اس خالق کائنات کو, اس مہربان ذات کو کبھی بھی یہ گوارا نہیں ہوگا کہ یہ میری مخلوق بھوکی پیاسی رہے. وہ خود ہی تو بارش اتارتا ہے نا, وہ خود ہی تو غذائیں عطا فرماتا ہے. وہ کب یہ گوارا فرمائے گا کہ یہ بھوکے رہیں, یہ پیاسے رہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ جب اسے بھوک و پیاس اپنی مخلوق پر گوارا نہیں ہے. مفتی صاحب ایک منٹ, آپ کے لیے آپ کے چاہنے والے جو ہیں وہ آپ مسلسل ہمیں وہ آ رہے ہیں کہ ہم وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, کال پر ہوں گے, کال پر ہیں, تو آپ نے اسی بات کو لینا ہے اور ان کی بات کو بھی ساتھ میں لینا ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن, آپ کا سوال مفتی صاحب کے لیے. جی میں ڈاکٹر نصرت بات کر رہی ہوں لاہور سے. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جب عورتوں کے جو خاص دن ہوتے ہیں, پیریڈ جس میں ہوتے ہیں, وہ پلز عورتیں لیتی ہیں عمرے اور حج کے لیے جانے کے لیے کہ پیریڈ نہ ہوں, تو کیا ہم روزہ میں بھی یہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ پلز کھا لیں تاکہ ہم اپنے روزے پورے کر لیں, ہماری عبادت پوری رہے, تراویح پوری رہے؟ کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ پہلے ان کا جواب بیان کر دیا جائے. دیکھیں, اصل میں یہ جو ایام ہے خواتین کے لیے, یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پیدا کردہ, قائم کردہ نظام فطرت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرمایا ہے. حج اور عمرے کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ سال میں, زندگی میں کبھی کبھار انسان کو اس کا موقع ملتا ہے, اور اس کے لیے انسان بڑی کوششیں کرتا ہے, محنت کرتا ہے, پھر نصیب سے کہیں جا کر اس مقام پر وہ پہنچتا ہے کہ سعادت ملتی ہے. اس لیے وہاں علماء نے یہ بات بیان فرمائی کہ اس زندگی میں یا سال میں کبھی کبھار ملنے والے موقع کے لیے خواتین اس طریقے سے دوائی یا علاج کے ذریعے سے ان ایام کو روک کر ان عبادتوں کو اویل کر لیں. پھر وہاں پر ظاہر ہے کہ فلائٹ کا بھی معاملہ ہے, کہ واپسی کا سفر بھی ہے, کچھ فرائض اگر آپ کے باقی رہ گئے, احرام کی حالت ہے, ادائیگی باقی ہے, پھر قضا کا معاملہ, دم کا معاملہ, ان تمام امور کی وجہ سے یہ احکام بیان کیے گئے. لیکن جہاں تک تعلق ہے روزے کا, تراویح کا, نمازوں کا, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس میں خود رخصت عطا فرمائی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رخصت کو قبول کرنے کا حکم دیا گیا. جناب رسول کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رخصت کو قبول کرو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رخصتیں ہیں. اب مثال کے طور پہ سفر کی حالت میں قصر نماز کا حکم دیا گیا. اب کوئی کہے کہ جی میں قصر نماز میں 2 رکعت کیوں ادا کروں, میں 4 رکعت ادا کروں, تو یہاں آپ کو زیادہ عبادت گزار بننے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس رخصت کو قبول کیجیے. اسی طریقے سے خواتین کا یہ جذبہ, بہن نے بے شک اپنے ایک جذبے سے یہ بات کی ہے, ان کے اندر ایک عبادت کا جذبہ ہوگا, روزہ رکھنے کا ایک شوق ہوگا, ان کا یہ جذبہ اپنی جگہ ہے, قابل قدر ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. پھر اس کے کچھ طبی نقطہ نظر سے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم اس فطرت سے, اس نظام سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا, جسم کے اندر پیدا فرمایا, ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے کرنے کی حاجت نہیں ہے. نہ قرون اولیٰ میں, گزشتہ ادوار میں اس کی ہمیں کوئی مثالیں ملتی ہیں, اور نہ ہمیں اس کا خدا نخواستہ کوئی رواج یا کوئی اس کی مثالیں قائم کرنی چاہیے. تو ہمیں ایسا کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس رخصت پر ہم عمل کریں. اور ایک بات میں یہاں پر یہ بھی عرض کروں کہ اس طریقے سے خواتین اپنی ان ایام میں جتنے دن تک, جتنے روز تک ان عبادتوں سے دور رہتی ہیں, ان عبادتوں کو نہیں کر پاتی ہیں, لیکن دل کے اندر اس ہماری ان بہنوں جیسی اور بھی بہت ساری خواتین ہوں گی جن کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے,
اللہ تبارک و تعالیٰ اس تڑپ کو پسند فرماتا ہے اور اس پر وہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کو وہی اجر عطا کرو، وہی ثواب عطا کرو کہ جو یہ عام حالت میں اس کو دیا کرتے تھے۔ ایک ضعیف العمر کے لیے، کمزور کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ ایک کمزور شخص جب اپنی کمزوری، بیماری، بڑھاپے کی وجہ سے جب وہ عبادت بہت ہے، میں آپ کو یہاں روکوں گا، بات سمجھ آ گئی ہم کو۔ جی حضرت السلام علیکم۔ السلام علیکم جی میری بہن مختصراً، کیونکہ کالیں بہت ساری ہیں، فرمائیے۔ جی بھائی، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا شو بہت اچھا ہے، بہت پسند آ رہا ہے۔ میرے دل میں جو آپ یقین کریں ڈیزائر ہے وسیم بھائی کو لے کے آپ کو کہ میں اب یہ کال ملتی ہے تو یہ کہوں گی، اور آپ بلیو کریں کہ وہی کام ہو رہا ہے شو میں، اور آپ بلیو کریں کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی میرے آنسو نہیں رک رہے، اور آئی ایم اسپیچ لیس، آئی ہیو نو ورڈس۔ یو نو وسیم بھائی، اور آپ وسیم بھائی کی ایج کو لیں، اس ایج میں اگر کوئی انسان یا پرسن ینگسٹر پاکستان میں ایسے اس سچویشن میں بیٹھا ہو اور ایسے پروگرام ہوسٹ کرے، آئی ایم ناٹ بلیویبل دس، میرے سے آئی ہیو نو ورڈ۔ مجھے ان پہ اتنا یہ خوش قسمت ہے جن کے یہ بیٹے ہیں اور جن کے یہ بھائی ہیں، اور میں ڈیزائر کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بھائی اور ایسے بیٹے ہر کسی کو دے۔ چلو آپ کو اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اب نہ کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں؟ سوال کرنا چاہ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے۔ اور میرا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی قرآن پاک نہ پڑھ سکتا ہو یا اسے قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا تو کیا وہ قرآن پاک کھول کے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتا ہے؟ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اپنی اس بہن کا جواب انشاءاللہ مفتی اسماعیل صاحب دیں گے۔